I think Islam hates us. Radical Islamic terrorism. اگر دنیا کو ایک محلہ مان لیں تو امریکہ وہ چور ہے جس نے محلے کے تمام گھروں میں نقب لگائی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے وہ دنیا پر اپنا تسلط بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اپنے معاشی مفادات کی خاطر دیگر ممالک کے وسائل کو استعمال کرنے کے لیے دنیا کے ہر خطے میں انٹرونشنز کر رہا ہے، جو معاشرے اس کی سیاسی، معاشی اور اس کے تہذیبی نظریے کو قبول کر لیتے ہیں، وہ اس کے معاونین، مددگار اور الائز بن جاتے ہیں، اور جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ ان کے خلاف سافٹ پاور کے ساتھ ساتھ ہارڈ پاور یعنی ملٹری انٹرونشن بھی استعمال کرتا ہے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ امریکہ کی چوریوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم صرف ان کے ڈاکوں کی چند مثالیں دیکھتے ہیں جس میں وہ دوسروں کے گھروں میں کھلم کھلا دست درازی کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے 1945 دوسری جنگ عظیم، امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر جاپان میں ایٹم بم استعمال کیا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا اپنی دہشت پوری دنیا میں قائم کر۔ اور آپ کو پتا ہے اس میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے؟ تقریباً 2.25 لاکھ افراد ہلاک ہوئے، اور آج تک ان کی نسلوں میں اس کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ پھر دیکھیے آپ 1955 سے 1975 تک ویتنام جنگ، اور اس میں تقریباً 38 لاکھ لوگوں کا قتل ہوا۔ پھر آپ دیکھیے 1991 کی جنگ، اور پھر 2003 سے لے کر 2011 تک کی جو جنگ تھی عراق جنگ، 1 ملین سے زیادہ افراد کا خون بہایا گیا۔ پھر آپ دیکھیے 1986 سے 2011 تک اس جنگ کو مسلط کر کے اب تک امریکہ 9 لاکھ لوگوں سے زیادہ انسانوں کے قتل کا ذمہ دار بن چکا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے 2001 سے 2021 تک تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ افراد کا قتل ہوا۔ یہ تو چند مثالیں ہیں۔ سوڈان، شام، لبنان، فلسطین، بوسنیا، یمن، صومالیہ اور دیگر ممالک میں بھی ہلاک ہونے والوں کی تعداد کئی ملینز میں ہے۔ 1947 سے لے کر 1989 کے دوران امریکہ نے سرد جنگ کے دوران دنیا کے مختلف ممالک میں 72 ٹائمز 72 مرتبہ حکومتیں بدلنے کی کوشش کی ہے۔ پچھلے 78 سالوں میں امریکہ نے اپنی اتحادی قوتوں کے ساتھ مل کر بہایا ہے، اور یہ کہہ کر بہایا ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، حالانکہ ان میں سے کسی نے بھی امریکہ پر چڑھائی تو نہیں کی تھی۔ تو ان تمام دلائل کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مغرب، ویسٹ، خاص طور پر امریکہ مذہب، فطرت اور انسانیت کا دشمن ہے۔ یعنی میری شروع میں دی ہوئی مثال کے مطابق چور اور ڈاکو ہے، جو ہر کسی کے گھر میں گھس کر ان کی معاشی مفادات کو لوٹتا ہے، اور اس لوٹ مار کی وجہ سے جو مزاحمت پیدا ہوتی ہے وہی مزاحمت اس کے لیے خطرہ ہے، اور وہ اسی مزاحمت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو ویسٹ کے لیے اسلام اور خطرہ مترادف لفظ کیوں ہیں؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔